تو علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ جس شخص کو عطا کرتے ہیں، جن علماء کو عطا کرتے ہیں، انہیں ہماری زبان میں علماء کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان علماء کرام کو جس درجے میں بھی ہیں، ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کر رہے تھے اور وہ کہنے لگے کہ میں پہلے بہت ڈرتا تھا اپنی آخرت سے، قیامت سے، حساب و کتاب سے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی اور اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مجھے حوصلہ ہو گیا۔ مجھے کیا ہوا؟ حوصلہ مل گیا۔ اور وہ حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک بے عمل عالم کو بلائیں گے۔ وہ عالم جو عالم تو تھا لیکن بے عمل تھا، اس نے اس اپنے علم پر عمل نہیں کیا، عمل سے دور تھا لیکن عالم تھا۔ اس بے عمل عالم کو اللہ بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ جاؤ، میں نے تمہاری بخشش فرما دی، اس لیے کہ میں نے تمہیں جو علم دیا تھا اپنا، یہ علم ہی اس لیے دیا تھا کہ تاکہ آج کے دن میں تمہاری بخشش کروں۔ تو مولانا فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو مجھے حوصلہ ہو گیا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ تو علماء، عالم کسی بھی درجے کا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کم علم ہے، زیادہ علم ہے، اگر وہ صاحب علم اور عالم ہے تو وہ ساری کائنات کے سارے انسانوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دل کے اندر، اپنے سینے میں اللہ کی وحی کو سمایا ہوا ہے۔ اور اس موجودہ حالات میں اتنے بڑے بڑے علماء کا یوں دنیا سے چلے جانا، فوت ہو جانا، شہید ہو جانا، یقیناً یہ ہم لوگ بہت بڑی اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوئے۔ کہیں کوئی اپنی موت خود آپ مر گئے، خیر موت اللہ کی طرف سے کٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ بڑے بڑے علماء اور ان کا کوئی تحفظ نہیں، اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں کی جا رہی۔ ہر راہ چلتے والا کوئی ڈاکو، کوئی خبیث آدمی اٹھ کر علماء کو شہید کر کے چلا جاتا ہے۔ آج بھی صبح ساتھیوں نے بتایا کہ کوئٹہ کے اندر آج بھی صبح ایک بہت بڑے عالم کو شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال علماء کرام کے بارے میں جب ہم قرآن میں، احادیث میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں علماء سے، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علماء کرام اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ معاشرہ علماء کی رہنمائی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اور صرف معاشرہ نہیں، یہ پوری دنیا علماء کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ہم سبھی لوگوں کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر قدم پر اپنے علماء کی ضرورت ہے، اور اگر یہ علماء نہیں ہوں گے، اگر یہ قوم اپنے علماء سے دور ہو جائے گی تو پھر سوائے گمراہی، ذلت اور رسوائی کے اور کچھ مقدر نہیں ہونا۔ پھر یہ ایسے جاہل لوگوں کے ہتھے چڑھے گی یہ قوم کہ جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی ایمان سے جائیں گے اور لوگوں کو بھی ایمان سے خالی کر دیں گے۔ یہ علماء کرام اس قوم کا اس قدر بڑا اثاثہ ہیں کہ مورخین نے لکھا کہ پہلے زمانے کے اندر جب یہ صلیبی جنگیں ہوا کرتی تھی، تقریباً جب 7ویں صلیبی جنگ، عیسائی لوگ ہار گئے مسلسل مسلمانوں سے 7 جنگیں، اور جب انہوں نے 7ویں جنگ ہاری، اس میں شکست کھائی، تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد تمام یہود اور یہ تمام نصرانی اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے ایک جگہ سر جوڑ کر، بھئی یہ کیا وجہ ہے، ہمیں شکست پر شکست کیوں ہو رہی ہے، ہمیں یہ نقصان کیوں اٹھا رہے ہیں ہم، وجہ کیا ہے؟ اور یہ علماء کرام، یہ مسلمان دن بدن ہم پر چھڑے جا رہے ہیں، ہم پر غالب آتے جا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے اور اس کا سدباب کیسے کیا جائے؟
مسلمانوں کو کیسے روکا جائے کہ وہ ہم پر غالب نہ آئیں. بڑے غور و خوض کے بعد ان یہود و نصارہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر مسلمانوں کے غلبے سے بچنا ہے تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی قوم کو، ان مسلمانوں کو اپنے علماء سے دور کر دیا جائے. ان کے ذہنوں میں اپنے علماء کے بارے میں ایسے شکوک اور شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ جس کی وجہ سے یہ بدظن ہو کر علماء سے دور ہو جائیں، اپنے علماء سے کٹ جائیں. جب یہ علماء سے کٹ جائیں گے تو دینی حمیت اور غیرت سے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے، پھر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اچھا، جب علماء سے کٹیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنی طرف سے تیار کردہ لوگ ان کے سامنے رکھیں گے جو در حقیقت ہوں گے تو ہمارے بندے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ مسلمان، وہ مذہبی سکالر، وہ بڑے عالم مانے جائیں گے. ممکن ہے کہ انہوں نے کسی مدرسے میں بیٹھ کر کبھی کوئی سند حاصل نہیں کی ہوگی، لیکن ہمارے لوگ ہوں گے. اب یہ ان لوگوں کی رہنمائی کریں گے. جب یہ اس قوم کے لوگ مسلمان اپنے علماء سے دور ہوں گے، علماء سے کٹ جائیں گے، ہمارے بندوں کے ہتھے چڑھیں گے، پھر ہمارے بندے ان کی رہنمائی کریں گے، پھر وہ ان کو گمراہ کریں گے. ایک صورت تو یہ ہے کہ لوگوں کو، عوام کو، مسلمانوں کو اپنے علماء سے دور کر دیا جائے. اور اس کے اوپر بڑے منظم طریقے سے اس دور سے لے کر آج تک کفار یہود و نصارہ کی یہ محنت چل رہی ہے. آج آپ دیکھیں، اب کے حالات دیکھیں، علماء کے بارے میں کیسی بد زبانی لوگ کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر ایک خاص طبقہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ صرف علماء پر بد زبانی کرنا، علماء کو گالیاں دینا، علماء کی تضحیق کرنا. یہ پراپر منظم طریقے سے معاملہ کیا جا رہا ہے. ایک تو یہود نے یہ فیصلہ کیا، یہ کیا جائے، قوم کو اپنے علماء سے دور کر دیا جائے. تو جب یہ علماء سے کٹ جائیں گے، ان کے اندر دینی رہنمائی کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے. دوسرا کام یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر قومی، لسانی، مذہبی اختلافات کو ہوا دی جائے. ان کے اندر ایسے مذہبی اختلافات ڈالے جائیں کہ یہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بن جائے، جیسے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے. ہمارے جو مذہبی مختلف قسم کے مسالک ہیں، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو کافر کہتا ہے، یہ اسلام سے فارغ ہو گیا، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی، نماز ہی نہیں ہوتی. دوسرا پہلے کو کافر کہہ رہا ہے، پہلا تیسرے کو کہہ رہا ہے، سب اسلام سے خارج ہو گئے. ہر مسلک والا آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے مسلک کی کیا کرتا ہے؟ توہین کرتا ہے، کہتا ہے یہ مسلک والے غلط ہیں، یہ کافر ہو گئے، یہ مشرک ہو گئے، یہ گستاخ رسول ہو گئے. اب یہ ہم لوگوں کے اندر یہ معاملات آئے، روز آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں. اب یہ اس کے پیچھے محنت کس کی ہے؟ وہ یہود و نصارہ نے جو بہت عرصہ پہلے محنت شروع کی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے، ان کے علماء سے بدظن کیا جائے، اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلافات، اس لیے کہ اگر قومی اختلاف ہو تو وہ اس کا کہیں نہ کہیں حل ہو جاتا ہے، لیکن یہ مذہبی اختلافات، مسلکی اختلافات ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ ہوا پکڑتی ہیں، جب یہ آگ لگتی ہے تو وہ جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی، بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اور اس کا اس امت نے بہت نقصان اٹھایا ہے. آج کے اس زمانے میں بھی ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مسلک سے ہٹ کر دوسرے مسلک والے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساڑی مسجد نہیں، اے بابینی مسجد ہے، اے سنینی مسجد ہے، اے پتہ نہیں کیڑے نہیں مسجد ہے. ساڑی وہ مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد کسی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے. لیکن یہ مذہبی اختلافات اس درجے تک پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے ایسے لوگوں میں ایسے نااہل لوگ منبروں پر آ کر بیٹھ گئے جنہیں قرآن کی ایک آیت کا سیدھا ترجمہ نہیں آتا، لیکن اگر آپ ان کے فتوے سنیں وہ کہیں گے ادھر نہیں جانا، آپ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، اس فلانے مولوی کے پیچھے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اس سب کے پیچھے محنت تھی یہود و نصارہ کی، اور وہ محنت رنگ بھی لے آئی، اس محنت نے اپنا اثر دکھایا. لیکن اس سب کے باوجود اللہ ہمارے علماء پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے اس فتنے کا بھی بڑا بھرپور مقابلہ کیا. ایسے الحمدللہ صاحب علم لوگ ہیں، اس وقت بھی دنیا میں ہیں، ہماری ریاست میں، ملک میں،
जो लोगों को जोड़ कर रख कर चलने की तरगीब देते हैं। भाई निकल जाओ मजहबी इख्तलाफात से, मसलकी इख्तलाफात से निकलो। इसने हमें बड़ा नुकसान दिया। तो उलमा से दूर हो करना ये यहूद और नसारा का मंसूबा था जो आज तक चल रहा है और उस पर काम हो रहा है। दूसरा, मुसलमानों के दरमियान मसलकी इख्तलाफात डालें, जब भी एक दूसरों को काफिर कहेंगे तो इनकी क्या होगी, इनकी जमीयत बिखर जाएगी, इनका गट्ठे होना बिखर जाएगा, ये मुख्तलिफ टुकड़ियों में हो जाएंगे। यही वजह है कि अगर आज हमारे मुल्क में, रियासत में कहीं किसी एक आलिम को गोली मार दी जाती है, दूसरे मसलक का आदमी कहता है मरन दो, साडा मौलवी नहीं, ये साड़ी जमात में बंदा नहीं, ये दूसरी जमात ना है। दूसरे वाले को मारा जाता है, पहले वाले अपने घर के अंदर खुशी से बैठे, छोड़ो ये साड़ा बंदा नहीं है, ये साड़ा मौलवी नहीं है, दूसरे मसलक ना बंदा है, वहाबी है, ये सुन्नी है, मारन दो उसकी। इस चीज ने हमें कितना नुकसान पहुंचा दिया। आलिम आलिम है, चाहे वो किसी भी मसलक का आदमी है। तो ये यहूद और नसारा की वो साजिश थी जिसका शिकार हम मुसलमान हुए, सादालू लोग भी हुए और कुछ मुनज्जम तरीके से बैठे हुए और बिठाए गए लोग जो मुसलमानों के दरमियान ये मामला कर रहे हैं। तो हमें इन सारे हालात में जरूरत हमारे लिए इस अमर की है कि हम अपने तमाम मसलकी, तमाम मजहबी, कौमी और लिसानी इख्तलाफात को बुलाकर एक उम्मत बनकर हम जिंदगी गुजारें, एक झंडे तले हम जमा हों और हर एक मुसलमान कलमा गो जो हुजूर की रसालत का इकरार करने वाला है, जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला है, जो हजरात सहाबा इकराम की इज्जत और नामूस का इकरार करने वाला है, वो हमारा मुसलमान भाई है, चाहे उसका किसी भी मसलक से कोई ताल्लुक हो। और इस बात का भरपूर आप एहतमाम करें कि देखें कि जिस मिंबर से अगर कहीं ऐसी बात की जा रही है, ये सुन्नी, ये वाबी, ये काफिर, ये मुसलमान, ये आशिक, ये गुस्ताख, अब हिम्मत करके खड़े हो और उनसे पूछें भाई ये बातें तुम कैसे कर रहे हो, ये कहां लिखी है ये बातें। हमारे यहां ऐसा होता है, ऐसे जाहिल किस्म के उलमा मिंबरों पर बैठते हैं जिनके पास इल्म नाम की शय तो कोई होती नहीं है कि वो कौम को कोई सही बात बता सके। अब जब उनके पास इल्म नहीं है, मिंबर पर उनको बिठा दिया गया, कमेटी वालों ने अल्लामा साहब को लाया और मिंबर पर बिठा दिया। अब अल्लामा साहब ने कोई बात तो करनी है, अपनी वाहवाह तो करवानी है, वरना लोग क्या कहेंगे, मौलवी साहब सही बंदा नहीं। अब वो फिर मसलकी हवा देते हैं, मजहबी हवा देते हैं, इख्तलाफात को हवा देकर फिर फतवे जारी करते हैं। फिर लोग भी आगे नारे मारते हैं और लोग भी बड़े खुश, सड़ा मौलवी बहुत तकड़ा, मौलवी ने सड़ा मौलवी बहुत तकड़ा, माशाल्लाह। ये वो चीजें हैं जिसने इस उम्मत को तकसीम करके रख दिया, हमारी कुव्वत को बिखेर दिया। देखे ना, अगर ये हाथ और हाथ के अंदर 5 उंगलियां हैं, अगर ये 5 उंगलियां मिलें तो किसी चीज को मजबूती से पकड़ सकती हैं। अगर इन्हीं 5 को अलग अलग कर दिया जाए, इसके अंदर वो कुव्वत रहेगी? नहीं रह सकती। हम मुसलमान अगर अपने मजहबी और मसलकी इख्तलाफात को बुलाकर अगर यकमुश्त होकर नहीं रहेंगे तो फिर ऐसा ही होगा, आए दिन उलमा मारे जाएंगे, शहीद किए जाएंगे,